السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے ایجنسیوں پر مداخلت کے حوالے سے لگائے گئے الزامات پر بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے، اور 3 دن بعد بڑی بریکنگ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان جو طے ہوا تھا، اس خبر کے حوالے سے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس الزام کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اور اس کمیشن کے لیے ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن ہوگا، اور اس ریٹائر جج کا نام بھی ڈسکس ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر کچھ ماضی میں کمیشن جو بنے ان کا کیا حال ہوا، کون کون سے کمیشن جو بہت زیادہ مشہور تھے، جن کا آج تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 2 روز فل کورٹ اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں بھی ہوشربا انکشافات اور اہم جو ہے وہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی آپ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حکومت ہے اس کے اور خاص طور پر وزیر اعظم و چیف جسٹس کی جو ملاقات تھی، اس میں یہ طے ہوا کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایجنسیوں پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ مقدمات کے حوالے سے مداخلت کرتے ہیں، اور پھر ان کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جاسوسی کی جاتی ہے، ان کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو الزامات لگائے ہیں اس پر اب سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت نے کمیشن بنانے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے۔ ایک کمیشن بنے گا، اور اس کمیشن کے اب تک جو سربراہ ہیں اس کا نام جو آ رہا ہے وہ کچھ ہی دن قبل سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں جج ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے جسٹس سردار طارق مسعود، جنہوں نے کچھ دن پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، یعنی 10 مارچ کو ریٹائر ہوئے ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 29 مارچ ہے، تو صرف 20 دن ہوئے ہیں ان کو ریٹائر ہوئے، اور اس پر جو ہے ان کی سربراہی پر کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا کہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات میں یہ نام ڈسکس ہوا، اور ممکنہ طور پر یہی نام سامنے آ رہا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ ججز ہیں، 6 ججز جن کے الزامات ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان کو درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو کیا ایک کمیشن جہاں پر ریٹائرڈ جج بیٹھا ہوگا تحقیقات کرے گا، تو کیا یہ ایجنسیاں، کیا یہ ادارے اس کے اوپر انٹرفیئر نہیں کریں گی؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح ادارے انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ججز کے الزامات ہیں یہ بھی اب سب کے سامنے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی جاسوسی کی جاتی رہی ہے ایجنسیوں کی جانب سے۔ جب ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جب ریفرنس آیا تھا تو اس دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی جاسوسی کی جاتی رہی ہے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے سے کمیشن بنانے پہ کیسے راضی ہو رہے ہیں، جبکہ موجودہ 6 ججز کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک ریٹائرڈ جج کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ ماضی کے جو کمیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں کیا کچھ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے میں سپریم کورٹ نے جو 2 دن آپ کو پتہ ہے، ایک دن 2.5 گھنٹے اور ایک دن 1.5 گھنٹے کی جو فل کورٹ انتظامی میٹنگز ہوئی، سپریم کورٹ کے تمام ججز وہاں پر موجود تھے۔ سپریم کورٹ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ 17 ججز ہوتے ہیں ٹوٹل ججز کی جو تعداد ہے، لیکن اس وقت 14 ججز ہیں، 3 ججز کی نشستیں خالی ہیں۔ اب یہ تمام 14 ججز بیٹھے، پہلے دن 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کی، اس کے ساتھ دوسرے دن 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کی، اور اب اس اعلامیے میں یہ تمام تر چیزیں بتائی گئیں کہ اس خط کے بعد یہ خط آیا کیسے، چیف جسٹس کو کیسے موصول ہوا، کون سی تاریخ کو ہوا، اور پھر جا کر کس طرح ججز کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے، ان 6 ججز کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ ناظرین، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے 25 مارچ کو لکھا گیا خط 26 مارچ کو موصول ہوا۔ خط میں الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے اسی روز ججز سے ملاقات کی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز سے افطاری کے بعد ملاقات کی، یعنی افطاری کے بعد 8 بجے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے گھر بلایا اور افطاری کے بعد یہ 8 بجے کا ٹائم اس اعلامیے میں مینشن کیا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر ملاقات کی تمام ججز کے ساتھ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے ساتھ اور ججز کے ساتھ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس پریس جو اعلامیہ ہے اس میں کہ چیف جسٹس نے 2.5 گھنٹوں کی ملاقات میں ججز کے ساتھ انفرادی طور پر، یعنی ایک ایک کر کے تمام ججز سے بھی ان کی شکایات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، کیا کیا معاملات تھے، وہ تمام تر معاملات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود سنے۔ اس کے علاوہ اعلامیے میں کہا گیا کہ 27 مارچ کو چیف جسٹس نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان سے اس معاملے پر ملاقات کی۔ معاملے پر چیف جسٹس نے پاکستان بار کے ممبران اور سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی اس خط کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر 27 مارچ کو چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کیا، یعنی سپریم کورٹ کے جو 14 ججز اس وقت موجود ہیں، تمام ججز کا فل کورٹ انتظامی اس کو اجلاس کہتے ہیں، یہ بلایا گیا اور فل کورٹ اجلاس میں اکثریت یعنی ججز کی اکثریت نے خط کا جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو یہ مشورہ دیا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے اور اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ اس معاملے پر کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے ملاقات میں سینئر ترین جج نے بھی شرکت کی، یعنی جب گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جب ملاقات ہوئی تو وہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو اگلے چیف جسٹس ہیں 3 سال جنہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، وہ موجود تھے اس میٹنگ میں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار ہیں جزیلہ اسلم، وہ موجود تھے۔ یہ تصویر آپ کو، بلکہ میں اس تصویر بھی یہاں پر لگانے لگا ہوں کہ یہ تصویر سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی۔ ایک طرف یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان دوسری سائڈ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 6 کی تصویر جاری کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور اس ملاقات میں تمام تر معاملات پر، اور یہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی یہ طویل ملاقات سپریم کورٹ میں جاری رہی۔ اور آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ماضی میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہیں ایک معاملے پر سپریم کورٹ میں ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد یہ بڑی ملاقات ہے، ایک وزیر اعظم کا چل کے آنا اور چیف جسٹس کے چیمبر میں آ کے ان سے ملاقات کرنا۔ تو ناظرین، پھر وزیر اعظم سے ملاقات میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی، یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ وزیر اعظم سے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا اور وزیر اعظم سے ملاقات میں فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق ہوا۔ فیض آباد دھرنا وہ دھرنا کیس ہے 2017 میں، آپ کو یاد ہو تو تحریک لبیک نے فیض آباد میں ختم ناموس رسالت کے معاملے پر دھرنا دیا، احتجاج کیا تھا اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اس میں یہ الزام تھا تحریک لبیک پر، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت، یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں اور پھر کچھ ویڈیوز بھی آج بھی موجود ہیں، کچھ وہاں پر پیسے بھی تقسیم کیے گئے تھے ایجنسیوں کی جانب سے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اس پر پھر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا اور اس پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز اس وقت جج تھے، انہوں نے فیصلہ دیا اور فیض آباد دھرنا کیس پر سخت ریمارک دی اور بہت ساری ایجنسیاں سمیت لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ معاملہ آج بھی ایک کمیشن، فیض آباد دھرنا کمیشن بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ قاضی صاحب کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بجائے آج ایک اور کمیشن بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کمیشن نہ بناتے تو اور کیا راستے ہوتے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ اجلاس کے دوران پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز پیش کی گئی اور انکوائری کمیشن کی سربراہی کسی ریٹائر جج کو دی جائے گی۔ یعنی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس وقت تک اس ریٹائر جج کا نام آ رہا ہے جسٹس سردار طارق مسعود، جو 20 دن پہلے سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام قومی ادارے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں گے۔ سپریم کورٹ اعلامیے میں کہا گیا ہے
وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہوا اور فل کورٹ اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے تمام ساتھی ججز کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے بھی اتفاق کیا اور وزیر اعظم نے کابینہ کی منظوری کے بعد انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی یقین دہانی کروائی۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا اور ممکنہ طور پر یوں لگ رہا ہے کہ آج ہی اس حوالے سے وفاقی کابینہ کمیشن تشکیل دے دے گی۔ اس کے علاوہ اس اعلامیہ میں سب سے اہم بات جو کی گئی ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ کی آزادی ہی مضبوط جمہوریت کی ضامن ہے۔ اب یہ اعلامیہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ایک صفحے پر مشتمل۔ اب یہ کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، 6 ججز کے اتنے بڑے الزامات ہیں، لیکن اب کمیشن بنانے کی جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہیں پر تھوڑا سا میں آپ کو ماضی کا بتا دیتا ہوں۔ ایک بنا تھا حمود الرحمان کمیشن، آپ کو یاد ہو، میمو گیٹ کمیشن بنا، کوئٹہ کمیشن بنا، آرمی پبلک سکول کمیشن بنا، ایبٹ آباد کمیشن بنا، مسنگ پرسن یعنی لاپتہ افراد کا کمیشن بنا، پھر عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں آڈیو لیک کمیشن بنا، پھر فیض آباد دردناک کیس جو چیف جسٹس قاضی فائز کا اپنا فیصلہ تھا اس پر کمیشن بنا، اور اب ججز کے خط پر ایک اور کمیشن بنے گا۔ اب تک جتنے کمیشن بنے کسی کمیشن کی رپورٹ اب تک پبلک نہیں ہوئی، عمل درآمد نہیں ہوا ان تمام کمیشنز میں۔ اگر ان کمیشنز کی رپورٹس پر عمل درآمد ہوتا، اس کی رپورٹس پبلک ہوتی اور عوام کو سچائی کا پتہ ہوتا تو آج 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کو اس طرح کا پریشرائز ہونے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ہم پھر کمیشن، اور ویسے بھی عام ایک خیال ہے صحافیوں میں، وکلاء میں، پبلک میں، سیاستدانوں میں، اگر کسی معاملے کو آپ نے لٹکانا ہے تو اس پر ایک کمیشن تشکیل دو اور وہ پھر کمیشن کا کھیل کھیلتے رہیں گے اور وہ معاملہ وہیں پر دب جائے گا۔ یہاں پر اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر کیا آپشن تھا؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا 25 مارچ کو، 26 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو موصول ہوا۔ 26 مارچ کے بعد جو ہے اس خط پر ہلچل ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے چیف جسٹس ان 6 ججز سے ملاقات کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سے ملاقات کی، ایک ایک کر کے تمام ججز کی رائے بھی پوچھی، اور پھر سپریم کورٹ کے تمام ججز کی رائے کے لیے فل کورٹ بلایا گیا۔ پہلے دن 2.5 گھنٹے کا اجلاس ہوا، تمام تر باتیں کھل کر ہوئی، کیا کچھ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور پھر ملاقات کے بعد پھر فل کورٹ انتظامی سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا، اور اس تمام اجلاس کے بعد یہ طے ہوا کہ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ لیکن یہ کمیشن حل نہیں تھا، تو شاید ججز ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جاتی جو عام پبلک میں ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ کمیشن صرف لٹکانے کے لیے، لیکن کمیشن کے بجائے یہ ہوتا کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے ججز کے حوالے سے، تو وہاں پر انکوائری کیوں نہیں کی گئی، جس میں 5 ممبرز ہوتے ہیں اس کمیشن کے، چیف جسٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سینئر جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے 2، جس میں جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو 4 صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں ان میں سے جو 2 سینئر جج، یعنی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سینئر ہیں، تو وہ دونوں اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں۔ تو یہ انکوائری کیوں نہیں کرتے؟ تو ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ فورم ہے، وہ آئینی ادارہ ہے جس پر اگر کسی جج کے خلاف کوئی شکایت ہو تو پھر آپ درج کر سکتے ہیں اور وہ اس جج کے حوالے سے ایکشن لے گا۔ یعنی جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایات آئی تھی اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور کونسل نے انکوائری کی، اوپن سماعتیں بھی ہوئی اس کی، وہ بھی مظاہر نقوی کے کہنے پر، اور پھر آپ کو پتہ ہے مظاہر نقوی کو کہ چیزیں معاملات ثابت ہونے کے بعد انہیں برطرف کیا گیا، یعنی جج کے عہدے سے، کیونکہ وہ پہلے بھی مستعفی ہو چکے تھے، لیکن وہ میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مستعفی ہونے کے بعد کیسے برطرف ہے، وہ سوالات اس سے پہلے میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جہاں پر مظاہر نقوی سے متعلق جو معاملات تھے اس پر جب ویڈیو کی تھی۔ تو اب یہ آپشن بھی تو ججز کے لیے ہے نہیں، کیونکہ وہاں تو صرف جج کے خلاف ہی اگر کوئی مواد ہو تو اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن جج کی اپنی شکایت ہو تو کوئی فورم نہیں ہے۔ اب یہاں پر یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ججز بیٹھ کے اس پر از خود نوٹس لیتے، سو موٹو لیتے اور اوپن ہیئرنگ کرتے اور ان ججز کے الزامات کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیتے، اور جن ایجنسیوں پر وہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیتے۔ یہ تو چلیں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نہیں دیا۔ دوسرا یہ آپشن تھا
کہ ایک وکیل ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ جس نے مظاہر نقوی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اس نے بھی سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست میں اس کے 2 پوائنٹس مجھے بہت اچھے لگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان ججز کے الزامات درست ہیں تو ان ایجنسیوں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا اگر ان ججز کے الزامات غلط ہیں تو ان ججز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ آئینی درخواست تھی۔ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا یا فل کورٹ تشکیل دیا جاتا اور اسی درخواست کے اوپر ہی سماعت کی جاتی اور سماعت کرنے کے بعد یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جاتا اور ایک ہی دفعہ یعنی تاریخ سیٹ ہو جاتی پاکستان کی کہ ججز اگر کوئی پریشرائز کرے گا، کوئی ایجنسی ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو پھر اس کا بھی احتساب ہوگا اور پھر اس کا طریقہ کار واضح ہو جاتا۔ لیکن وہ طریقہ کار نہیں، صرف وہی کمیشن کے ماضی کا کھیل اگر کھیلنا ہی ہے تو پھر یہ کھیل آپ کھیلتے رہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا اور یہ جو عدالتوں میں مداخلت اور آزاد عدلیہ کی جو باتیں ہیں وہ پھر ادھوری کی ادھوری ہی رہیں گی، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی انہیں بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہے کہ ان 6 ججز نے اپنے طور پر پہلے ان کے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بتایا، زبانی 2 دفعہ بتایا، پھر لیٹرز بھیجے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر 2023 میں چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان سے ملاقات کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر اس وقت کے جو جج تھے مستعفی ہو چکے ہیں اب جسٹس اعجاز الحسن، انہیں اس حوالے سے آگاہ کیا اور اب کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس وقت سینئر جج تھے، ان سے ملاقات کر کے تمام تفصیلات بھی بتائی گئی تھی۔ اس کے باوجود یہ معاملہ نہیں ہوا، لیکن اب ان 6 ججز نے بھی ہمت کی ہے تو اس کی وجہ یہ بنی کہ کچھ دن قبل جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہیں 2017 میں ان کے خلاف راولپنڈی میں یعنی ایجنسیوں کے خلاف یعنی ISI کے خلاف تقریر کرنے کے حوالے سے ریفرنس دائر ہوا تھا اور اس پر انہوں نے ISI پر یہ الزام لگایا تھا، ایجنسیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عدالتی معاملات پر مداخلت کرتے ہیں، تو انہیں 2018 میں برطرف کیا گیا اور پھر وہ سپریم کورٹ آئے اور اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ دن قبل ہی انہیں جو ہے وہ برطرفی کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بحال کیا اور ان کے پنشن اور مراد بحال کیے، لیکن بدقسمتی ان کی عمر 62 سال سے زیادہ ہو سکی تھی تو وہ دوبارہ جج نہیں بن سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ناانصافی ایک جج کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود دیکھا اور پھر خود فیصلہ دیا، اس کے باوجود اب 6 ججز کے معاملے پر بھی اس طرح کی کوتاہی شاید مجھے تو سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے جج ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ 14 ججز نے بیٹھ کے یہ میٹنگ بھی کی ہے، لیکن یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ ماضی کے کمیشنز کا کیا حال ہوتا رہا ہے، اس ایک خط کمیشن کا بھی یہی حال ہمیں ہی نظر آ رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، لیٹس سی کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہم تو موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ہم تو ماضی میں بھی سچ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، اب بھی رکھیں گے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ سچ، حق اور جو اندر کی خبریں ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔